اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا جو سبق تھا وہ پرندے کی فریاد جو ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے سوالات، الفاظ وغیرہ وہ بھی ہم نے لکھے ہیں۔ اور آج جو سبق ہمیں پڑھنا ہے اس سبق کا عنوان ہے نیوٹن کا کارنامہ۔ نیوٹن کون تھا؟ نیوٹن ایک سائنسدان تھا۔ اس نے بہت سے کارنامے کیے، اس نے بہت سے چیزیں ایجاد کی، اور یہ بہت مشہور سائنسدان ہے۔ اسی کے متعلق اس سبق میں لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ نیوٹن جو ہے 1642 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سبق ہے درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھتے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم و فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ یعنی کون شخص تھا، کون نہیں جانتا تھا کہ درختوں سے پھل گرتے ہیں، چاہے سیب ہو، اخروٹ ہو یا اور کوئی قسم کا پھل ہو، وہ درخت سے گر کر زمین کی طرف آتا ہے۔ یہ سب دیکھتے تھے، مگر ایک انسان تھا جس کا نام نیوٹن ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ درختوں سے جب پھل گرتے ہیں یہ زمین کی طرف آتے ہیں، یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں جاتے، تو اس نے اس پر سوچا کہ وجہ کیا ہے کہ جب درخت سے کوئی پھل گرتا ہے تو وہ زمین کی طرف آتا ہے۔ کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش شکل کے وہ اصول اخذ کیے جنہوں نے آج کل کی سائنس کے اس ارادے خد خال کی تربیت کی۔ یعنی کہ سائنسدان جو تھا، نیوٹن جو تھا، اس نے دیکھا کہ یہ پھل جو ہے جو درخت سے گرتے ہیں اور زمین کی طرف آتے ہیں، اس سے اس نے ایک کیا کشش شکل ہوتی ہے، یعنی کہ زمین کے اندر ہوتا ہے ایک کشش جو اس پھل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کشش شکل کی وجہ سے یہ پھل نیچے زمین کی طرف آتا ہے۔ اگر ہم پتھر کو اوپر مارتے ہیں تو وہ پتھر واپس زمین کی طرف آتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہے کہ زمین کے اندر کشش ہے۔ ماڈرن سائنس جیسے گلیلیو اور اس کے پیشواؤں نے اپنے خون سے سینچا تھا۔ اس سے پہلے، نیوٹن سے پہلے جو سائنسدان تھے، گلیلیو یا اس کے باقی جو پیشوا تھے، انہوں نے بہت محنت کی، نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا۔ یعنی جب یہ ماڈرن سائنس گلیلیو سے لے کر نیوٹن تک پہنچا تو یہ ایک پودا بن گیا، تناور پودا، یعنی وہ ایسا پودا جو پھل دیتا ہے، جس کی مزید نشو و نما کو ناسازگار ہوا کہ جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ یعنی یہ وہ ایسا سائنس ہے جس کو اب کوئی ہوا یا کوئی جھونکا خطرہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی یعنی حساب، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغیت کو پہنچے۔ جب نیوٹن بسط سائنسدان بنا تو اس کے دور میں اس نے ریاضی کی طرف یعنی میتھمیٹکس کی طرف توجہ دیا، اس نے ستاروں کا علم یعنی علم نجوم اس کی طرف توجہ دیا، اور فزکس جیسے اہم سبجیکٹ کی طرف اس نے توجہ دیا۔ تو فزکس میں اس کو کہتے ہیں فزکس، تو اس فزکس کی طرف اس نے زیادہ توجہ دیا۔ 1646 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو دم توڑ رہا تھا، انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد ایک بیوہ ماں کے بطن سے زمانہ حاضر کا بابائی سائنس ایک لاغر اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا۔ 1646 عیسوی میں جب روم کی جیل میں گلیلیو نے دم توڑ دیا، یعنی
اس دنیا سے رخصت ہوئے یہ سائنسدان، تو انگلینڈ کے ایک چھوٹے گاؤں میں باپ کی وفات کے بعد، یعنی اس کا باپ جو تھا وہ پہلے ہی وفات ہو چکا تھا، اور ایک بیوہ خاتون تھی. بیوہ خاتون کے بدن سے، جسم سے ایک ایسا سائنسدان جس کو بابائی سائنس کہتے ہیں، ایک لاگر کمزور اور بیمار بچے کی شکل میں اس دنیا میں وارد ہوا. یعنی نیوٹن جو تھا ایک بیوہ خاتون سے پیدا ہوا، اس کا خاوند جو تھا یا اس کا باپ جو تھا وہ اس دنیا سے چل بسا تھا، اور اس بیوہ خاتون نے اس عظیم سائنسدان کو جنم دیا. ماں کی دوبارہ شادی پر اس کی پرورش اس کی دادی نے کی. پھر نیوٹن کے ماں نے دوسری شادی کی اور نیوٹن کی پرورش اس کی دادی نے کی. نئے خاوند کی وفات کے بعد ماں نے اسے واپس بلا لیا. جب اس کی ماں نے دوسری شادی کی تو اس وقت جو بچہ نیوٹن تھا اس کو ماں نے واپس بلایا. اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا. جب وہ ماں کے پاس گیا، ماں نے دوسری شادی کی، اس وقت اس کو واپس بلایا تو جو یہ بچہ نیوٹن تھا اس کی عمر 14 سال تھی. وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا. یعنی جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی فکر میں رہتا ہے. اور اسی طرح سے یہ نیوٹن 14 سال کا بچہ مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا ہے، یعنی کوئی چیز بناتا ہے اور اس کو کھیلتا ہے. شاعری پر قلم آزمائی کرتا ہے، یعنی قلم اٹھاتا ہے اور لکھتا کچھ، اور کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا ہے، اور کبھی اس کا من چاہتا ہے کہ وہ کمرے کی دیوار پر جو کوئلہ ہوتا ہے اس سے وہ تصویریں بناتا ہے. مگر اس کی ماں اسے معصور بنانا چاہتی تھی. مگر اس کی ماں جو ہے وہ اس کو یہ نہیں بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان، مصور بنانا چاہتی تھی. یعنی مصور تصویر کھینچنے والا، مصور ہوتا ہے تصویر کھینچنے والا. تو ماں اس کو چاہتی تھی کہ نیوٹن جو ہے یہ مصور بنے. لیکن جو نیوٹن تھا اس کا من تھا کہ میں سائنٹسٹ بنوں. اس سے چڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا. اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا، اور اس طرح سے اس نے علم جو ہے وہ سبق چھوڑا اور اس کو کھیت زمینداری کے کام میں لگایا. ایک بار اس کے چچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا. لیکن جو یہ بچہ تھا وہ زمینداری کا کام بھی کرتا تھا اور چوری چھپے کتابیں بھی پڑھتا تھا. تو اس کے چچا نے جب یہ دیکھا، تم آوارہ گرد بنو گے. اور چچا نے کہا کہ کیا تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان؟ تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان؟ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اس سے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی. تو اس کے بعد اس کی ماں نے اس کو کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی. پھر اس نے BA کی ڈگری، یعنی جس طرح آج ہم کرتے ہیں BA، اسی طرح سے اس نے BA کی ڈگری حاصل کی. 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی. 1.5 برس کے بعد نیوٹن جو ہے اس کو وہاں سی کیمبرج میں، جگہ کا نام ہے معلم، یعنی وہ استاد، معلم کو درس دینے والا، تو اس بسی تو استاد کام کرنے لگا. مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا. اور نیوٹن نے ایسی محنت کی کہ استاد ہی نہیں رہا، بلکہ تیزی سے 27 سال کی عمر میں وہ ریاضی کا مکمل پروفیسر، یعنی میتھمیٹیکل جاننے والا ایک پروفیسر بن گیا. نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد اس نے باقی دریافت کیے. روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے. اس نے کہا کہ جو ہم دھنک دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ جو سفید روشنی ہوتی ہے اس میں
7 रंग होते हैं, ये 7 रंगों से बनी है जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है, इनको हम अलग भी कर सकते हैं। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 उसूल दरियाफ्त किए। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में, यानी कि चीज़ जो हरकत करती है, 3 उसूल दिए। पहला उसूल ये है कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी, कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी, और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी। यानी कि कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी। साकिन जो होता है जो एक जगह बैठे, मुतहरिक जो हरकत में हो, और मुतहरिक वो चीज़ जो हरकत में हो, और साकिन जो है वो एक जगह होता है। तो ये कहता है न्यूटन, कोई साकिन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकिन नहीं होगी जब तक उस पर ताकत का इस्तेमाल किया जाए। जब तक हम उसको ताकत से इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर ये कलम है, अगर हम इस कलम को, ये साकिन है, अगर हम इसको मुतहरिक बनाएंगे तो हम इसको धक्का देंगे, ये बन गया मुतहरिक। अगर ये मुतहरिक है, उसको रुकाना है तो ये बनेगा साकिन। इस तरह से और बहुत सी मिसालें हैं जो साकिन और मुतहरिक के बारे में है। इस पर ताकत का इस्तेमाल, जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाए, यानी ताकत की बुनियाद से कोई साकिन चीज़ मुतहरिक बनता है और कोई मुतहरिक चीज़ साकिन बनता है। दूसरे उसूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत के तनासुब से बदलती है। हरकत की रफ्तार ताकत के तनासुब से बदलती है। हरकत की रफ्तार ताकत के तनासुब से बदलती है। तीसरे उसूल में इसने बताया कि हर अमल का मुसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। हर अमल का मुसावी और उल्टा रद्द अमल होता है। यानी अगर हम बाल जो है, अगर हम उसको लगाएंगे दीवार पे, जितने ज़ोर से हम बाल को दीवार की तरफ मारेंगे उतने ज़ोर से बाल वापस आएगी। इसी को कहते हैं हर अमल का मुसावी उल्टा रद्द अमल होता है। इन उसूलों ने न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी बल्कि अमली ईजादों को भी फ़रोग दिया। जो ये उसूल न्यूटन ने इस सबक में हमने पढ़े हैं, इन उसूलों की बदौलत से साइंस को एक नई वसअत मिली, साइंस को तरक्की मिली और बाकी ईजाद करने में फ़रोग मिला, आसानी हुई। तो बाकी जो इस सबक का है बाकी हिस्सा वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही है। बाकी वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।